الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں بیت الرسول رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا مکان کا بیان کیا جائے گا۔ سر چھپانے کے لیے بقدر استطاعت مکان بنانا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے با اختلاف روایات اپنی 13 ازواج مطہرات کو الگ الگ مکان یا حجرے بنا کر دیے۔ ان میں سے پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو کہ مکے ہی میں ہجرت سے قبل وصال فرما گئی تھیں۔ باقی ازواج مطہرات کے الگ الگ حجرے تھے جو کہ مدینہ شریف میں بعد ہجرت بنے۔ ویسے تو آپ کی ہر بیوی کا حجرہ آپ کا مکان تھا، مگر چونکہ آپ نے مدینے میں زیادہ تر وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزارا تھا اور یہیں آپ کا وصال بھی ہوا تھا، اسی لیے یہی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان کہلاتا تھا۔ یہ کوئی بلند و بالا عمارت نہ تھی، بلکہ بنی نجار کے محلے میں بنی ہوئی مسجد نبوی کے چاروں طرف بنے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ ان میں سے ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھا، جو کہ مسجد نبوی کے مشرق کی جانب واقع تھا۔ گویا کہ مسجد نبوی اس حجرے کا صحن لگتی تھی، کیونکہ اس کا ایک دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی دروازے سے مسجد نبوی میں آتے جاتے تھے۔ یہ دروازہ کبھی بھی بند نہ ہوتا تھا، ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی پٹ تھا۔ بے پردگی سے بچنے کے لیے اس پر ایک کمبل لٹکا رہتا تھا۔ اس حجرے کی وسعت 6 سے 7 ہاتھ تک تھی۔ اس کی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھیں اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس کی اونچائی بس اتنی تھی کہ اگر کوئی کھڑا ہو کر ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگ جائے۔ اس گھر کی کل کائنات میں ایک چارپائی تھی، ایک چٹائی تھی، ایک بستر، ایک تکیہ کہ جس میں چھال بھری ہوئی تھی، 2 مٹکے، ایک آٹا رکھنے کے لیے اور دوسرا کھجور رکھنے کے لیے۔ پینے کے لیے پانی کا ایک ہی برتن تھا اور صرف ایک ہی پیالہ تھا۔ یہ تھی مسکن نبوی کے گھر کی منظر کشی، جو کہ پوری کائنات کے لیے انوار و تجلیات کا منبع تھی۔ گھر میں کھانے پینے کا یہ عالم تھا کہ 40 دن تک اس گھر میں چولہا نہ جلتا تھا۔ اکثر کھجور، ستو اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ حالانکہ اس گھر کے مالک کے ہاتھوں میں اللہ تعالی عز و جل نے دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں دی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سب کنجیاں واپس کر دی اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانا کھاؤں اور تیرا شکر کروں، اور دوسرے وقت بھوکا رہوں اور اس پر صبر کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقیری اور مسکینی کو دوست رکھتے تھے۔ اس گھر کی سخاوت و فیاضی کا یہ عالم تھا کہ اگر کبھی گھر میں اشیاء خورد و نوش موجود بھی ہوتی اور کھانے کے لیے تیار ہو جاتی اور عین کھانے کے وقت کوئی سائل آ کر اس در پر صدا لگا دیتا تو گھر والے وہ سب کھانے پینے کی اشیاء اس کو دے دیتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ مسلسل بھوکے رہنے سے اگر پیٹھ جھکنے لگتی تھی تو یہ لوگ اپنی پیٹھ کو
سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو امت کی بخشش کی خاطر راتوں میں روتا تھا، سلام اس پر کہ جو امت کی بخشش کی خاطر راتوں میں روتا تھا، سلام اس پر کہ جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جبکہ فاقے تھے، ہجرتیں تھیں، شہادتیں تھیں، دشمنوں کی سازشیں تھیں، ایسے حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گھر کی فضا گمبھیر اور افسردہ ہوتی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا متبسم چہرہ مبارک گھر کے اندر اور باہر خوشیاں بکھیرتا رہتا تھا۔ آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے اور گھر والے سب رنج و غم بھول جاتے تھے، اور یوں یہ گھر اس دور میں بھی خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ یہ ہنستا مسکراتا اور اسلام کی مٹھاس رگوں پہ میں اتارنے والا گھرانہ ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ گھر کو بنانے والی چیز سنگ مرمر نہیں ہے، خوبصورت نقش و نگار والی دیواریں نہیں ہیں، اچھا اور قیمتی سامان نہیں ہے، بلکہ اس گھر کے مکین اس گھر کو شاد و آباد کرتے ہیں۔ اسی طرح گھر روشن کمکموں یا ٹیوب لائٹوں سے نہیں ہوتے، بلکہ گھر جو ہیں اچھی سیرت و اعمال ہی سے حقیقی معنوں میں روشن ہو جاتے ہیں۔ غرض کے بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام کے حسن اخلاق، حسن عمل سے خوشیوں کا گہوارہ اور تا قیامت سب مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا تھا۔ اسی گھر میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال بھی فرمایا، اور یہی بعد وصال آپ کا مزار بھی بنا ہے جو کہ عاشقوں کا کعبہ ہے۔ اسی گھر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے منبر اور روزے کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ جیتے جی ہی تا قیامت اگر کسی نے اس دنیا میں جنت کو دیکھنا ہے تو وہ بیت الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی مزار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظارہ کر لے۔ خداوند عالم اس گھر کی رحمتوں برکتوں سے کل امت مسلمہ کو ہم سب کو بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔